السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سبق کا دوسرا عنوان ہے تصنیف و تحقیق۔ میں اس درس میں انشاءاللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ فن تصنیف کا میدان بہت ہی وسیع میدان ہے۔ اللہ اکبر۔ جس قدر یہ پیارا میدان تھا، جتنا ہی یہ وسیع میدان تھا، اتنا ہی ہم اس سے پیچھے ہیں۔ ان میچور لوگ ماہر نہیں ہیں لکھنے میں، علوم میں ماہر نہیں ہیں، وہ اس میدان میں اترے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ لکھنے کے اہل نہیں ہیں۔ جو مدارس کے اساتذہ ہیں، آپ جیسے اہل علم ہیں جو پختہ ہیں علوم و فنون میں، جب وہ قلم چلائیں گے تو کتنا وہ پختہ قلم ہوگا، کتنی پیاری وہ اسلام کی تشریح شرح کریں گے۔ تو یعنی تصنیف کا میدان بڑا ہی وسیع و عریض میدان ہے، ہمیں اس میں چھلانگ لگانی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارے ذہن میں ہم لکھیں تو کیا لکھیں؟ ذہن میں ہے لکھیں، کیا لکھیں؟ ابن بشیر آپ کہہ رہے ہیں جی بڑا وسیع میدان ہے، تو ہمیں تو ملتا ہی نہیں کچھ لکھنے کو، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں انسان بسا اوقات بڑے بڑے پیارے جملے بول جاتا ہے، تو جیسے بڑے لوگوں کے اقوال زری ہیں، وہ بھی ہم جیسے انسان تھے۔ آپ کوشش تو کریں اپنی قیمتی باتیں، اپنی اقوال زری لکھنے شروع کر دیں۔ روزانہ کے 2-4 جملے ڈائری پر لکھیں اقوال زری۔ جب 1000 جملہ 500 جملہ ہو جائے گا، وہ کتاب ہم شائع ہو جائے گی، دنیا اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ یعنی ہم کسی سے کم نہیں ہیں، تو یہ ایک میدان ہے اقوال۔ کتنی کتابیں سر اقوال زری کی ہیں نا؟ تو کیا وہی اقوال زری آپ تو ہم تو علماء ہیں، دین دنیا پڑھے ہوئے ہیں، درد رکھنے والے، کیا ہم نہیں لکھ سکتے؟ نہیں لکھ سکتے؟ لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہم نے لکھنا ہے انشاءاللہ۔ ہم سارے ایک سوسائٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہمیں آئے دن نئے نئے تجربات کا سامنا ہوتا ہے، تو ہم اپنے تجربات زندگی نہیں لکھ سکتے؟ لکھنے چاہیے۔ مثلا آپ ہیں شیخ محترم، آپ تجربات زندگی لکھیں تاکہ نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گی، بھی کل کو یہ معاملہ ہوا تو میرا یہ تجربہ ہوا تھا، تو میں نے ایسے دھوکہ نہیں کھانا۔ یعنی ہو سکتا ہے آپ نے 500 کلومیٹر کا سفر کر کے کوئی سبق سیکھا ہو، تجربہ حاصل ہوا ہو، 10 سال کی محنت کے بعد جا کر کوئی تجربہ ہوا ہو، تو آپ وہ اپنا تجربہ لکھ دیں نا، کتاب لکھیں تجربات پر۔ کتنا لمبا چوڑا وسیع میدان ہے۔ امام ابن حزم، سبحان اللہ، امام ابن حزم المحلہ والے، انہوں نے اس طرح کی کتاب لکھی تھی اپنے تجربات کا کہ میں نے زندگی سے کیا سیکھا ہے، اور وہ کتاب عربی میں ہے۔ ڈاکٹر شیخ الحدیث عبد الرحمن یوسف راجوالوی حافظہ اللہ، ہمارے قریبی دوست، بزرگ محدث اس دور کے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اردو بازار سے مل جاتا ہے۔ تزکیہ نفس اس کا نام ہے، ابن حزم کی کتاب کا وہ کتاب بار بار پڑھنے والی ہے۔ ابن حزم کو جو مشکلات آئیں، کیا تجربات ہوئے، پھر لکھے۔ تو ہمیں اپنے تجربات پر لکھنا چاہیے، اور یہ کتنا وسیع عریض فن ہے۔ آئے دن ہمیں کوئی دھوکہ دے جاتا ہے، پھر ہمیں تجربہ حاصل ہوتا ہے، تو ہم وہ لکھیں نا، دھوکہ دینے والے کا نام نہ لکھیں، ویسے لکھ دیں کہ لوگ اس طرح دھوکے دیتے ہیں، تاکہ کل کو ہماری نسل سے محفوظ ہو جائے گی۔ تو ہم نے کبھی لکھے تجربات اپنے؟ لکھنے چاہیے نا۔ کبھی تجربے نہیں ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کتنے لوگ روزانہ ہمیں گولی کرا جاتے ہیں، ہمیں لکھنا چاہیے۔
اللہ اکبر. آئے دن اخبارات میں، ٹیلی ویژن پر، نیٹ پر ہم حیران کن سے حیران کن واقعات آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں. ذرا سی مسٹیک ہوئی تو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، یہ ہوا تو یہ ہو گیا. ابھی قصور کی فیملی 4 فیملیاں وہ گئی ہوئی تھیں چترال میں، تو وہ مونٹی پر کھڑے ہوئے، وہ گر گئی تو 4-5 فوتگیاں اسی وقت ہو گئیں. حیران کن واقعہ نا. تو یہ ہمیں لکھنا چاہیے کہ ہم سیر و تفریح پر جائیں تو ہمیں یعنی احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے. سارے نہ ایک جگہ کھڑے ہو جائیں. یہ واقعہ سے ہمیں سبق حاصل. ہم روزانہ سبق سیکھتے ہیں لیکن ہم لکھتے الگ لکھنا چاہیے. حیران کن چیز کو لکھیں. یہ ایک آپ کی اپنی تاریخ ہوگی، لکھنا چاہیے، دنیا سے فائدہ اٹھائے گی. ہم ہر ایک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. ٹیک لگاؤ بیٹا، ٹیک لگا لو. ہم ایک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک شہر سے، ایک ملک سے. ہماری فیملی ایک تاریخ ہے. تو ہم کتنے بے وفا ہے. قلم کو ہم نے کیسا چھوڑا کہ ہم اپنی فیملی کی تاریخ بھی لکھنا گوارا نہیں کرتے. شیخ محترم، آپ کی فیملی ہے، کم از کم آپ دادا پردادا تک تو جانتے ہوں گے نا. تو ان میں کتنے اچھے لوگ گزرے، کتنے ولی اللہ کی گزرے، کتنے حافظ گزرے، کتنے بے دین ڈاکو گزرے، کتنوں کو سزائے موت ہوئی، کتنوں کے وغیرہ وغیرہ. تو آپ وہ اپنی فیملی کی تاریخ وہ کیوں نہیں ہم لکھیں؟ کیوں لکھنی ہے؟ تاکہ ایک فیملی ایک تاریخ ہوتی ہے، ذکر خیر بھی ہوگا، ذکر شر بھی ہوگا، لوگ فائدہ بھی اٹھائیں گے. یہ فلاں قاری صاحب آپ بھی ماشاء اللہ اس لائن میں آئے سلفیت کی طرف، کتنی مشکلات آپ کو آئیں، تو آپ لکھیں گے تو کل کی نسل بھی ان سے فائدہ اٹھائے گی. جی ہمارے دادا ابو کو یہ مشکلات آئی تھیں. یعنی ہم جس بھی علاقہ کے ہیں اس علاقہ کی ہم تاریخ نہیں لکھتے، کیونکہ لکھنا ہمیں آتا ہی نہیں ہے. ہمارا دیہات قصبہ ایک تاریخ کا نام ہے، ہمیں لکھنا چاہیے، ہم لکھتے نہیں ہیں. وہ تاریخ دمشق ایک شہر ہے، دمشق شام کا ایک شہر ہے. تو اس شہر کی تاریخ پر 80 جلدوں میں کتاب لکھی امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے. لمبی تفصیلات ہیں. اس پر بھی میں نے کچھ لیکچر دیے ہیں، تاریخ دمشق پر بھی یوٹیوب پر ہے. میں کہنا چاہتا ہوں، بتائیں مجھے، اگر ابن عساکر تاریخ دمشق نہ لکھتے تو ہمیں کیا پتہ تھا دمشق کیا ہے؟ ہمیں کیا پتہ تھا؟ تو یعنی میرا علاقہ ہے ہٹھاڑ، میرا علاقہ ہے دریائے ساتلج کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا. پانی خشک ہوتا گیا، انگریزوں نے، مغلیہ بادشاہوں نے وہ دیہات بنا دیے، تقسیم کر دیے. تو میں نے اس علاقے کی تاریخ ہٹھاڑ لکھی ہے. تو اتنے مجھے دلچسپی والی باتیں ملیں. آج سے تقریباً کوئی 150 سال پہلے، 150 سال پہلے ایک ہمارے گاؤں میں بزرگ گزرے، میاں فضل حق. یہ میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کے شاگرد تھے. انہوں نے بہت زیادہ کتابیں شائع کی اس دور میں. اب تاریخ لکھی تو چیزیں ملی نا. ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، ان کو الحمدللہ الحمدللہ. دلچسپی میری بڑی یار میں تاریخ لکھوں. وہ مجھے ایسے گمنام علماء ملے، گمنام ہیرے شہزادے ملے، محدثین ملے جن کا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. مجھے ان کے ہاتھ سے لکھی کتابیں مل گئیں، مخطوطات مل گئے. میں نے وہ تاریخ میں لکھتا گیا، پوری تاریخ لکھ دی. فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ جن کو کوئی نہیں جانتا تھا ابن بشیر نے تھوڑی دلچسپی لی، ان کو حالات و واقعات کو الگ مرتب کر دیا. فائدہ ہوا نا. جس علاقے کی تاریخ نہیں لکھی جاتی وہ علاقے مردہ ہی ہوتے ہیں. کسی کو کیا پتہ بورے والا میں کیا ہوا تھا. وزیر آباد میں وزیر آبادی گزرے رحمہ اللہ.
تو نام باقی ہے. تو بورے والا میں محنت کی جائے کتنے شخصیات گزری ہوں گی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کم از کم بورے والا کے نسل تو فائدہ اٹھائے گی نا کہ اچھا ہمارے علاقے میں وہ بھی امام گزرا تھا, وہ محدث گزرا تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس سے نسلوں میں شعور پیدا ہوتا ہے. ہمیں اپنے علاقوں کی تاریخ کو لکھنا چاہیے. اسکولوں کالجوں کی کتابیں جہالتوں پر مشتمل ہیں. آیتیں غلط, ترجمہ غلط, مسئلے غلط, اللہ کہاں, اللہ ہر جگہ ہے. تو لکھنے والے وہ عالم نہیں ہیں, وہ اسکول کے ایم اے اسلام یاد کیے ہوئے ہیں. ہمیں اسکولوں کی بک لکھنی چاہیے. مقابلے ہوتے ہیں, جس کی کتاب مقابلے میں آگے نکلے تو وہ لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوتی ہے, کروڑوں روپے لاکھوں انعام ملتے ہیں. تو یہ اپ ٹو ڈیٹ جو اسکولوں کی کتابوں کی گائیڈیں ہوتی ہیں تو وہ ہمارے لکھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے لکھتے ہی نہیں, وہ دوسرے لکھتے ہیں. وہ پھر اپنی فقہ, اپنے غلط مسئلے ڈالتے ہیں تو ہمارے اسکولوں میں وہی پڑھاتے ہیں. ہمارے زمانے میں ہے ہی نہیں. ہمیں اسکولوں کی کالجوں کی کتابوں کی شروحات گائیڈیں لکھنی چاہیے. جب آپ لکھیں گے, ہم لکھیں تو کیا لکھیں گے؟ قرآن و حدیث سے لکھیں گے, صحیح مسئلہ لکھیں گے. ایک بہت بڑا میدان خالی ہے, ہمیں توجہ نہیں ہے. ہمیں کام کرنا چاہیے. اسلامی قصے کہانیاں لکھیں. الحمدللہ ہم اساتذہ ہیں سارے, ہمارا تعلق ہے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ. روزانہ ہم قصہ, اسلامی قصہ کسی صحابی کا, کسی تابعی کا کچھ سنتے ہیں, پڑھتے ہیں. ہم وہ لکھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے شیخ عبد المالک مجاہد دارالسلام والے حافظ اللہ کو. انہوں نے زندگی میں جو کچھ اچھے واقعات منتخب کیے وہ سنہرے ہے نا, تو کتنا قیمتی وہ سرمایہ ہے. میری بیٹی بھی, رمیسہ میری بیٹی, ان کی کئی کتابیں اے ٹو زیڈ پڑھ چکی ہے اور مجھے باتیں سناتے ہیں, ابو جی عبد المالک صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے, یہ واقعہ لکھا ہے. شعور بیدار ہوگا نا. تو ہم نے تو بڑا کچھ پڑھا ہے. ہمارے تو طلبہ ہی قصے ہوتے ہیں, طلبہ ہی قصے ہوتے ہیں. حیران کن چیزیں ہم دیکھتے ہیں, معجزے دیکھتے ہیں طلبہ میں. ہمیں وہ چیزیں لکھنی چاہیے تاکہ نسل میں بیداری پیدا ہو. اسلامی قصے لکھنے چاہیے. محدثین نے اپنے سفر نامے لکھے ہیں, رحلۃ المحدثین. جو ہم نے کتنے سفر کیے. شیخ محترم وہاں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کے مدرسہ میں پڑھاتے رہے. وہاں شیخ صاحب آپ نے شیخ حافظ اللہ سے کتنا کچھ سیکھا, سفر کیا نا. وہ نہ لکھیں گے تو سیکھے کا کیا فائدہ, وہ ساتھ قبر میں لے جائیں گے. وہ تو لکھنا چاہیے آپ کو. لکھیں. کتنے سال وہاں رہے تقریباً آپ؟ 3 سال مکمل رہا. 3 سال وہاں رہے تو لکھیں, ایک کتاب لکھیں, مضمون لکھیں. میری شیخ محدث عبداللہ ناصر رحمانی کی میت میں 3 سال میرے کیسے گزرے, کتنا کچھ اس میں ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے. ہم تو شاید ایک دفعہ ملاقات ہوئی, راستے میں کہیں کھانا ایک دفعہ کھایا تھا زندگی میں نے کٹے راجوال میں آئے تھے, ورنہ ملاقات نہیں ہماری. تو ہم چاہتے ہیں نا شاید کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. تو آپ لکھیں. یعنی ہم اپنے سفر نامے نہیں لکھتے. یہ بھی آپ نے سفر کیا نا, سفر کیا, ایک چھوٹے سے طالب علم کی آواز پر لبیک کہا, تو اس میں بھی شاید آپ نے وہ کوئی سیکھا جو زندگی میں پہلے نہیں سیکھا. تو وہ لکھیں. تو کل کو نسلیں شاید وہ مجھے بھی دعا دے دیں گی کہ یہ بن بشیر کوئی بندہ تھا جس کی طرف انہوں نے, ہمارے ابو نے, دادا نے سفر کیا تھا. فائدہ ہو گیا نا. ہم سفر نامے لکھتے نہیں, لکھنے چاہیے. اب تک جو میں نے سفر کیے ہیں چھوٹے موٹے, وہ میں نے سارے لکھے ہوئے ہیں. میں نے سارے سفر لکھے ہوئے ہیں. تو ابھی سفر جاری ہے انشاءاللہ. جب اور کوئی بڑے دوسرے ملکوں میں بھی میرا ارادہ ہے جانے کا, لندن, برمنگم, دوسرے UK, کینیڈا, فرانس وغیرہ, پھر میں وہ کتاب اپنی شائع کروں گا انشاءاللہ. تو عزم ہمارا ہے, یا اللہ تیرے دین کو ہم نے پوری دنیا میں عام کرنا ہے. تو عزم ہم نے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا کچھ مہیا کرے گا. یعنی سفر نامے ہم لکھنے چاہیے. ہم لکھتے تو لکھنے چاہیے, کیوں نہیں لکھتے؟ لکھنے چاہیے. نظم ترانے اشعار لکھیں.
یہ اہل بدعت نے کتنی کتابیں لکھی اشعار پر، نظموں پر. ہمارا چونکہ شعور نہیں ہے ادھر، ہے نا، ذہن نہیں چلتا. تو ہم بھی 2-4 دن غور و فکر کریں نا تو آپ بھی شاعر ہیں، ہم سارے شاعر ہیں. یہ صلاحیت ہے ہمارے اندر، لیکن چونکہ ذوق نہیں ہے، رجحان نہیں ہے، اس لیے ہمیں شعر آتا ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک فن ہے. ہمیں توحید پر، سنت پر، حدیث پر ہمیں شعر، نظم، ترانے بھی لکھنے چاہیے. اللہ اکبر. ہم نے اللہ کے اولیاء بزرگ دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں. مثلا شاہ صاحب کی مسجد میں وزیر آباد، ادھر کتنے نیک لوگ ہیں. وہ حرام سے بچنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، سادگی والے، حلال والے، حلال سے محبت کرنے والے. تو ہم ان بزرگوں کے واقعات، ان کے حالات نہیں لکھتے، لکھنے چاہیے. ذکر خیر قیامت تک جاری رہے گا. ہم نے کتنے اولیاء اپنے اساتذہ دیکھے. ہم اپنے اساتذہ کے حالات فوت ہو جاتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں. لکھنے چاہیے. شیخ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے. میں نے چھوٹا سا مضمون لکھا، 1 صفحے کا، 1.5 صفحے کا شاید، کہ مفسر قرآن کے ابن بشیر پر احسانات. توجہ کرنا، فائدہ کیا ہے لکھنے کا. وہ مسئلہ جو میرا پرسنل مسئلہ تھا، میرا پرسنل، اور میں جتنے بھی چھوٹے موٹے کام ہیں سارے حافظ صلاح الدین صاحب رحمہ اللہ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. آپ کو پتہ؟ کسی کو پتہ؟ نہیں نا پتہ؟ نہیں پتہ. اگر میں وہ نہ لکھوں گا تو آپ کے ذہن میں وہ اہمیت شاید نہ ہو جو ابن بشیر شیخ کے احسانات لکھے ہیں، تو وہ آپ کے ذہن میں اہمیت آئے گی. شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ مجھے مدینہ منورہ لے جانا چاہتے تھے. جب پہلی مجلس ہماری ہوئی تھی 2011 میں، تو شیخ نے ہماری تفصیلی بحثیں ہوئیں الجام الکامل پر جو میں نے کام کیا. تو شیخ نے کہا کہ آپ جیسا بندہ مدینہ میں ہونا چاہیے تاکہ کھل کر کام کر سکے. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے ہم تو غریب بندے ہیں، کوئی سوچ نہیں ہے. کہتے نہیں، میں نیشنلٹی ہولڈر، میں آپ کو بلا سکتا ہوں. شیخ مجھے ادھر لے جانا چاہتے تھے. اللہ شیخ کچھ ہے خیر دے. وہ صلاح الدین صاحب کو پتہ چلا. حافظہ نے مجھے فون کیا کہ حسین صاحب کہاں ہو؟ میں نے کہا شیخ صاحب میں گھر ہوں. کہتے مجھے جلدی ملو. میں نے موٹر سائیکل پکڑی، شیخ کی گھر آ گیا. مجھے کہتے ہیں میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو. میں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. کہتے ہیں وعدہ کرو سعودی عرب نہیں جاؤ گے. میں نے کہا جی شیخ میں وعدہ کرتا میں سعودی عرب نہیں جاؤں گا. مجھے کہتے آپ جیسے نوجوانوں کی ہمیں پاکستان میں ضرورت ہے. ادھر ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں کام کرنے والے، آپ ادھر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا کام لے گا. مجھے دعائیں دیں. مجھے کہتے ہیں سنا ہے آپ کا کچا گھر ہے. یعنی وسائل تو ہم دیکھتے نہیں. میرا کچا گھر وہ پرانے زمانے کا ہے نا، 5 گارڈر ہیں، 5 ٹوٹے ہوئے ہیں، نیچے تھمبیاں ہیں. وہ ہے میں نے شادی کروائی. ہمیں کیا لگے دنیا سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے کہا جی شیخ ایسے ہی ہے. انہوں نے کافی زیادہ رقم مجھے شاپر میں دی. کہتے بیٹا یہ تحفہ ہے میری طرف سے، آپ سعودی عرب نہیں جائیں گے، حج عمرے کریں جتنی مرضی، سیر و سیاحت کریں، لے کر رہیں گے پاکستان میں، تو آپ نا یہ میرے پیسے جا کے اپنا گھر بنائیں. پھر میں نے اپنا گھر تعمیر کیا. کچھ وہ پیسے کچھ اور کتابوں پر کام کیا. میں نے دارالسلام میں تعاون کیا. پھر میں نے اپنا گھر تعمیر کیا پکا. اب یہ مجھے بات لکھنی چاہیے کہ نہیں لکھنی چاہیے؟ میں نے لکھی ہے. جو کراچی والے مدینہ ریسرچ سینٹر والے وہ شائع کر رہے ہیں میگزین شیخ صاحب کے حالات پر، تو وہ مضمون میرا چھپے گا، اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں میں نے ساری. فائدہ ہو گیا نا کہ ابن بشیر کو شیخ صلاح الدین صاحب نے روکا تھا. شیخ صاحب حافظ رحمہ اللہ ایک ہمدرد اور غم رکھنے والے امت کا وہ بندے تھے کہ وہ انہوں نے ابن بشیر کو باہر جانے نہیں دیا. تو ہمیں اپنے اساتذہ کے حالات، ہمیں واقعات لکھنے چاہیے. آدمی صاحب فوت ہوئے، میرا شیخ سے بڑا اچھا رابطہ تھا، 9 سال میرا رابطہ رہا. فوت ہو گئے تو میں کچھ 600-700 صفحے کی کتاب لکھ چکا ہوں شیخ کے حالات پر. تو آگے کام جاری ہے نا. آگے میں جیسے تھک جاتا ہوں پھر شروع کر دیتا ہوں، پھر تھک جاتا ہوں، کئی کام جاری ہوتے ہیں. وہ میں بڑی مفصل کتاب میں لکھ رہا ہوں شیخ کے حالات پر.
خلاصہ کلام یہ ہے، ہمیں اپنے اساتذہ بزرگوں کے حالات لکھنے چاہیے۔ پچھلے درس میں ابھی میں نے کہا بخاری کی شروحات پر ہم کام کر رہے، تو کتنا ڈیٹا ہم نے اپنے استادوں سے سنا لیکن ریکارڈ نہیں کیا۔ ہمارے مدارس میں بڑے بڑے محدثین ہیں، وہ شعور نہیں ہے نا، مدرسے والے لاکھوں کروڑوں خرچہ کر رہے، یہ مدرسے والے کو میموری کارڈ دے کے نہیں بچوں کہہ سکتے بیٹا بخاری ریکارڈ کرو، نہیں کہہ سکتے، لیکن کہتے ہیں، شعور نہیں ہے، جہالت ہے اس فن سے۔ عربوں کو اللہ جزائے خیر دے، وہ ریکارڈ کرتے ہیں، جو کچھ مسجد نبی میں، مسجد حرم مکی میں پڑھایا جا رہا ہے وہ ریکارڈ گورنمنٹ کر رہی ہے، مدینہ یونیورسٹی ام القرآن ہر شے ریکارڈ ہو رہی ہے، اور وہاں سے شروحات لکھی جا رہی ہیں۔ ابن عثیمین کے بارے میں پتہ ہے آپ کو؟ ان کی اکثر کتابیں ریکارڈنگ سے ہیں۔ ہاں جی، شابہ اکا دکا ہیں جو لکھی، باقی اکثر 200-250 کتاب وہ ساری ریکارڈ، اتنی بڑی کتابیں ہیں، سبحان اللہ۔ اہمیت ہے نا، ہمارے یہاں شعور نہیں ہے، ہمارے یہاں شعور نہیں ہے۔ تو میں نے مسلم پڑھائی 3 دفعہ، اتنے فوائد جمع کر لیے کہ میں نے پوری شرح لکھ دی۔ مسلم کی شرح میرے قدوسیہ شائع کر رہا ہے، بخاری جتنی بار پڑھنے کا موقع ملا فوائد جمع کیے، بخاری کی شرح لکھی گئی، مسند حمیدی کی شرح لکھی، ترمذی کی شرح لکھی، اس طرح اور کتابوں پر کام کیے۔ یعنی جب ایک بندے کا ذہن ہے، ذوق ہے کہ میں نے کام کرنا ہے، تو پھر تو بڑا کچھ کر جائے گا، چونکہ ہمارا ذہن ہی نہیں ہوتا۔ ہم کتنا 6 بلوغ المرام پڑھا رہے جی، میں نے 10 بار پڑھا دی ہے، تو 10 بار پڑھائی کے فوائد کہاں ہیں جی؟ وہ سارے ہوا میں اڑ گئے۔ بھائی نہیں، لکھو، خود لکھو، طلباء کی ڈیوٹی لگا دو، بیٹا ریکارڈ کیا کرو، بعد میں لکھا کرو۔ یعنی بہت بڑا ڈیٹا ہمارے برصغیر میں ضائع ہو رہا ہے، جو ضائع ہونا نہیں چاہیے۔ آپ جن مدارس میں ہیں ان کو توجہ دلائیں، محتمم صاحب کو، سر جی یہ اچھی نصیحت ہے، سبق ہے ہمیں، چلو بڑے اساتذہ کے تو دروس ریکارڈ کریں، بڑے شیوخ کے، شیخ الحدیث نائب ہیں جو جس فن میں ماہر کو استاد ہے، وہ ریکارڈ کریں، بعد میں لکھے جائیں، دنیا فائدہ اٹھائے گی۔ اچھا، پھر جو مضمون آپ کو پسند لگا ہے، جو کتاب آپ کو پسند لگی ہے، آپ اس پر کام کیوں نہیں کرتے؟ کتنی کتابیں شیخ محترم آپ کو پسند ہیں کہ نہیں جی، لیکن کام کیا نہیں، کیوں نہیں کیا؟ بھائی جو پسند کتاب ہے نا، وہ لمبی ہے تو تلخیص کر دو، چھوٹی ہے تو شرح کر دو۔ شیخ الاسلام حافظ دنیا ابن حجر رحمہ اللہ نے متعدد کتابوں کی تلخیصیں لکھی ہیں، کئی کتابوں کی تلخیصیں لکھی، تو ماشاءاللہ ابن حجر ایک حافظ دنیا تھے، خاتمۃ الحفاظ تھے، وہ ایسے لگتا ہے جیسے مستقل کتاب لکھی ہے۔ ہمیں بھی پسندیدہ مضمون، پسندیدہ کتاب کی تلخیص لکھنی چاہیے، فائدہ ہوگا، بڑا زیادہ فائدہ ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا۔ اب تاریخ دمشق ہے 80 جلدوں میں، میں اس کی میں نے تلخیص کر دیا ہے، 2 جلدوں میں شائع ہو رہی ہے۔ 80 جلدیں خریدیں گے تو 75-80 ہزار روپیہ لگے گا، 2 جلدیں کتنا لگے گا پیسہ؟ 2000 لگ جائے گا، 2500 لگ جائے گا، فائدہ ہوا کہ نہیں؟ یعنی جس انداز میں نے تلخیص کی ہے تاریخ دمشق کی، اس انداز میں کس نے کی نہیں، وہ ایک عجیب انداز ہے۔ راوی کا نام ہے تاریخ دمشق، ہاں ہوگا شروع، یعنی فائدہ ہوا نا، چلو کسی کو فائدہ ہوا یا نہیں، مجھے تو فائدہ ہوا ہے الحمدللہ۔ کل کو کتاب چھپ جائے گی، میں فوت ہو جاؤں گا، دنیا شاید اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، قیامت تک فائدہ اٹھائے گی۔ ہر پسندیدہ مضمون جمعہ ہم نے پڑھانا ہے تو جمعہ تیار کرنی ہے نا، اس کا خلاصہ لکھ لیں کتابی شکل میں، نیت ہو کہ میں نے کل کو کتاب شائع کرنی ہے۔ 8-10 جمعے آپ کی پوری کتاب ہے، اخلاق پر جمعے پڑھانا شروع کر دیں، تو جب اخلاق کا موضوع مکمل ہوگا تو پوری کتاب ماشاءاللہ مکمل ہوگی۔ کیونکہ ہمارا ذہن نہیں ہے، ہمارا ذوق نہیں ہے، اس لیے ہم لکھتے نہیں۔ اچھا، یعنی یہ جو ساری باتیں میں نے کی ہیں، ان میں سے کسی کا بھی دینی فنون سے تعلق نہیں ہے، ہم تو دینی فنون کے ماہر ہیں، اور یہ باتیں تو
جو اسکول پڑھے ہیں ان کے لیے ہے نا، حالانکہ یہ ہمیں بھی کام کرنے چاہیے۔ تو جب ہم دینی فنون کی طرف آتے ہیں، جس فن میں آپ کو محبت ہے، شوق ہے، اس فن میں کام کریں۔